کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ کو خبر ملی کہ اس کے شہر میں ایک بہت بڑے اللہ کے ولی آئے ہیں، تو بادشاہ بھی ان سے ملاقات کے لیے اس کے مسکن پر حاضر ہوا۔ جب اس بزرگ کے گھر پہ پہنچا تو اس وقت بزرگ اپنا سامنے ایک تھال لیے بیٹھے تھے جس میں بہت سارے سیب رکھے ہوئے تھے، اور جو وہ اپنے مہمانوں کو اٹھا اٹھا کر دے رہے تھے۔ بادشاہ نے ایک سیب کو دیکھا جو بہت زیادہ خوبصورت اور بڑا تھا، جو دکھنے میں بہت پیارا لگ رہا تھا۔ تو بادشاہ نے سوچا کہ اگر یہ بزرگ یہ سیب مجھے دے دے اور میرے خیال کو سمجھ جائیں کہ میں کون سا سیب لینا چاہ رہا ہوں، تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ یہ بزرگ ہیں۔ لیکن اگر ان کو اتنا بھی نہ معلوم ہو سکے کہ میں اس وقت کیا سوچ رہا ہوں، تو پھر یہ ویسے ہی مشہور ہوں گے کہ بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، اصل میں ان کی کوئی حقیقت نہیں ہوگی۔ تو اس پر اس بزرگ نے وہی سیب اٹھا کر بادشاہ کو دیا، اور اس کے بعد وہ لوگوں کو ایک واقعہ سنانے لگے اور کہنے لگے کہ ایک دفعہ ہم شہر مصر گئے تھے، وہاں پر ایک بازار میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایک جگہ ہجوم بن کے کھڑے ہوئے ہیں، کچھ رش بنی ہوئی ہے۔ تو وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں بھی وہاں پر چلا گیا۔ جب میں اس رش والی جگہ پر گیا تو وہاں پر میں نے دیکھا کہ ایک شخص کے پاس گدھا ہے، اور وہ اپنے گدھے کی آنکھوں پہ پٹی باندھ دیتا ہے، اور پٹی باندھنے کے بعد اپنا ایک دوسرا کپڑا اس رش میں موجود، اس ہجوم میں موجود کسی بھی فرد کے پاس رکھوا دیتا ہے، اور پھر گدھے کی رسی چھوڑ دیتا ہے۔ اب گدھے کی آنکھوں پہ پٹی ہے، مگر اس کے باوجود وہ گدھا سب افراد کے پاس گھومتا ہے، اور گھوم گھوم کر اس شخص کے سامنے آ کے رک جاتا ہے جس کے پاس وہ کپڑا موجود ہوتا ہے۔ یعنی کہ گدھے کی آنکھ پہ پٹی تھی، اس کے باوجود وہ اسے معلوم ہو جاتا کہ ابھی یہ کپڑا کس شخص کے پاس موجود ہے۔ تو بزرگ کہنے لگے کہ یہ واقعہ میں نے اس لیے سنایا ہے کہ اگر میں سیب نہ دے سکتا تو آپ لوگوں کا خیال میں اللہ کا ولی نہ ہوا، اور میرے خیال میں نے سیب دے دیا ہے تو میں نے اس گدھے سے بڑھ کر کوئی کمال نہیں کیا۔ کہ جب گدھے کو بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ کپڑا کس کے پاس ہے بغیر دیکھے، تو اللہ کے ولی کو کیوں معلوم نہ ہوگا کہ کوئی شخص اس وقت کیا سوچ رہا ہے اللہ کے حکم سے۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں بھی جب بھی کوئی شخص کسی بزرگ کے پاس جاتا ہے تو یہ سوچ کر جاتا ہے کہ اس کی کرامت دیکھیں گے، یعنی کہ ہم نے بزرگوں کو کرامت کے ساتھ جوڑ دیا ہے کہ اگر وہ کرامت نہ دکھائیں تو ہمارے نزدیک وہ بزرگی نہیں۔ حالانکہ سب سے بڑی کرامت اللہ اور اس کے رسول کے دین کی اتباع ہے۔ اگر کسی بزرگ میں باقی شرائط کے ساتھ اتباع دین موجود ہے، اتباع شریعت موجود ہے، تو پھر اس کے پاس کرامت نہ بھی ہو وہ اللہ کے ولی ہیں۔ اب جب ہم نے ہر بزرگ کو کرامت کے ساتھ ہی دیکھنا ہے کہ اگر وہ کرامت دکھائیں گے تو پھر تو ہم جو ہے وہ ان سے جڑے رہیں گے، ان سے فیض حاصل کریں گے، اور اگر وہ کرامت نہیں دکھاتے تو پھر وہ اللہ کے ولی بھی نہ ہوئے۔ تو یاد رکھیں اس طرح سے پھر 2 نمبر پیر اتنے زیادہ مارکیٹ میں آ گئے ہیں کہ آج کا دور ایسا ہے کہ اگر آپ کسی کو 50 روپے بھی دے دیں اور اس کے بعد آپ دروازے پہ بٹھا دیں، پورا دن بیٹھا رہے گا، اور آپ 50 روپے یا 500 روپے میں آپ کو 1000 کرامتیں بنا کر آپ کی لوگوں کو سناتا رہے گا۔ یہ تو بہت آسان کام ہے اس دور میں اللہ کا ولی بننا اور پیر بننا، کہ آپ کسی کو بھی تھوڑے سے پیسے دے دیں، وہ ایسی کرامتیں سنائے گا لوگوں کو کہ لوگ کہیں گے سب سے بڑا پیر تو یہی ہے۔ تو یہ ہم نے بزرگوں کو کرامت کے ساتھ جوڑا ہے کہ ہر بزرگ کرامت دکھائے گا تو ہی وہ اللہ کا ولی ہے، تو ہی وہ پیر کہلانے کے لائق ہے، تو ہی وہ مرشد کہلانے کے لائق ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو وہ ولی نہیں ہے۔ تو یاد رکھیں کہ کرامت ضروری نہیں ہوتی، شریعت مطہرہ کی پیروی ضروری ہوتی ہے۔ تو اس لیے اگر آپ نے کسی سے بیعت ہونا ہے تو
یہ چیز یاد رکھیں کہ آپ اس کے پاس گئے تو اس نے کوئی کرامت دکھا دی، یا کسی نے سنایا کہ اتنی بڑی جو ہے وہ بڑی کرامتوں کا صدور ہوتا ہے ان سے، اور آپ وہ کرامت کی کہانی سن کے متاثر ہو کے آپ ان سے بیعت ہو گئے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ پیر صاحب تو نماز بھی نہیں پڑھتے، بعد میں پتہ چلا کہ وہ پیر صاحب تو روزہ بھی نہیں رکھتے، وہ چرس پیتے ہیں، وہ نعوذ باللہ بدکاری کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں آپ کو بعد میں پتہ چلی تو پھر اب اس کا کیا فائدہ؟ اس لیے کوشش کریں کہ سب سے پہلی چیز یہی ہے کہ آپ یہ جانیں کہ وہ شریعت مطہرہ پر عمل کرتے ہیں، تو پھر اس کے بعد کرامت کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یا کوئی کرامت اس کے آپ بزرگ کے پاس گئے، وہاں پر 10-12 بندے بیٹھے ہوئے کہ جو وہ ہر وقت جو ہے ان کا کام ہی بزرگوں کی کرامت سنانا ہے، تو پھر کوشش کریں کہ ایسے بزرگ سے دور ہی رہیں، کیونکہ عام طور پہ جس بزرگ کے آس پاس لوگ بٹھائے ہوں جو ہر آنے والے کو 5 منٹ میں 12 کرامتیں سناتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بزرگ کا کاروبار ہی کرامتوں سے چلتا ہے۔ لیکن جو بزرگ شریعت مطہرہ پر عمل کرتے ہیں تو ان کو کرامتیں سنانے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ تو سامنے نظر آتا ہے، ان کے انداز گفتگو سے اور ان کے جو ہے وہ اعمال سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے ولی ہیں یا نہیں ہیں۔ تو اس لیے یہ جو بزرگوں کو کرامتوں کے ساتھ جوڑنا، یہ جو ہمارے معاشرے میں یہ ایک فرض اور ضروری سمجھا گیا ہے، یہ بالکل جو ہے وہ عجیب ہے، اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ کسی سے بیعت ہونا چاہتے ہیں، جو باقی شرائط ہیں بیعت ہونے کی ایک پیر کی، اس کے ساتھ ساتھ اس شرط کو لازمی دیکھیں کہ وہ شریعت مطہرہ پر عمل کرتا ہو۔ ہم نے اس کی جگہ یہ شرط لگا دی کہ اس کے پاس کرامتیں بہت ساری ہوں، کہ وہ بیٹھے بیٹھے آپ کے کاروبار کو چمکا دے، وہ بیٹھے بیٹھے جو ہے وہ آپ کے جو ہے وہ کوئی مقصد حل کر دے، تو وہ اللہ کا ولی ہے۔ لیکن اگر وہ آپ کو نمازی بنا دے، اگر وہ اپنے درس و تدریس سے آپ کو علم دین جو ہے وہ آپ کو سکھا دے، آپ کو جو ہے وہ آپ کی اور شرعی مسائل آپ کو سکھا دے، تو پھر ہمارے نزدیک وہ پیر ہوتا ہی نہیں ہے، کہ یہ تو مولوی ہے کہ لوگوں کو جو ہے وہ دین کی باتیں سکھا رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر جو دین کی باتیں سکھائے وہ مولوی ہوتا ہے، اور جو پیر ہوتے ہیں وہ دین کی باتیں نہ سکھائے تو تبھی پیر ہوتا ہے۔ تو ایسا پیر ہی نہیں ہوتا کہ جو دین کی باتیں نہ سکھائے، جو اپنے مریدوں کو دین کی اتباع نہ سکھائے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہ سکھائے، جو نماز روزے کا پابند نہ بنائے، ایسا پیر نہیں ہوتا۔ تو اس لیے بزرگوں کے پاس جائیں تو ان کے اتباع سنت کو دیکھیں، ان کے جو ہے کرامتوں کو نہ ڈھونڈنے کی، کرامتیں جو ہے وہ ملیں گی تو ہم بیعت ہوں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آج کل تو سارے ہی پیر 2 نمبر ہوتے ہیں، اور جس کے پاس جاؤ یعنی کہ 2 نمبر ہی پیر ملتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے، بلکہ اس وقت بھی بے شمار اللہ کے بزرگ موجود ہیں، ولی اللہ موجود ہیں، لیکن دیکھنے کی پھر سخت ہونی چاہیے، ڈھونڈنے کی جو ہمت ہونی چاہیے۔ تو جو افراد خود کو ظاہر نہیں کرتے، وہ صرف اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرتے ہیں، دوسروں کو کراتے ہیں، اور وہ اپنی کرامتیں بیان نہیں کرتے، تو ہم کہتے ہیں اس کی تو بیعت نہیں کرنی چاہیے۔ حالانکہ اصل جو ہے وہ جو بزرگ بیعت کرتے ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اتباع دین اور لوگوں کے علم دین اور اسی طرح جو ہے وہ دین سے جوڑنے کی کوشش کرتے ہوں، اللہ اس کے رسول سے جوڑنے کی کوشش کرتے ہوں، تو اصل جو ہے وہ یہ چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں۔ اگر آپ جو جاتے ہیں اور وہ بزرگ سب کچھ کرتے ہیں لیکن کرامت نہیں دکھاتے تو آپ واپس آ جاتے ہیں، تو پھر تو غلطی تو آپ کی ہے کہ آپ کو بزرگ ملے تھے، آپ کو مرشد ملے تھے، لیکن آپ نے جو ہے وہ ان سے بیعت ہی نہیں کی، ان سے فیض ہی حاصل نہیں کیا۔ تو اس وقت بے شمار افراد موجود ہیں جو اس وقت دل و جان سے دین محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ سلسلے میں موجود ہیں، وہ لوگوں سے بیعت بھی لیتے ہیں، لیکن چونکہ ہم ان کے پاس جاتے ہیں وہ کرامت نہیں دکھا رہے ہوتے بلکہ وہ لوگوں تو پڑھا رہے ہوتے ہیں، ہم ان کے پاس جاتے ہیں وہ کرامت نہیں دکھا رہے ہوتے بلکہ وہ تو نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں،
وہ لوگوں کو جو ہے وہ کہانیاں کس سے نہیں سنا رہے ہوتے، وہ تو قرآن و حدیث سنا رہے ہوتے ہیں، پھر ہم واپس آ جاتے ہیں کہ جی یہ تو پیر نہ ہوئے۔ تو خدارا جھوٹی کرامتیں سن سن کے کسی جاہل اور 2 نمبر پیر کی بیعت کرنے کے بجائے کوشش کریں کہ جو شخص قرآن و سنت کی اتباع کرتا اور کراتا ہو، جو شخص لوگوں کو دین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کرنے کا جذبہ دیتا ہو، جو شخص آپ کو سنتوں پر عمل کرنے کی محبت سکھاتا ہو، تو اس شخص سے اتباع کریں، اس شخص سے بیعت کریں، اس شخص سے ہی فیض حاصل کریں۔ اگر آپ اس جو کرامتیں سننے اور سنانے والوں کے پاس بیٹھ گئے تو وہ آپ کو یہاں تک کہ چرس اور شراب پہ لگا دیتے ہیں۔ وہ جناب عالیہ ان کے نزدیک نماز کوئی شے نہیں ہے، وہ 5 وقت بیٹھے ہوتے ہیں، لوگ آتے ہیں، قصے کہانیاں چلتی ہیں اور جو ہے وہ دین کے نام پر طرح طرح کے واقعات سنائے جاتے ہیں۔